محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز دینی اسلامی غیرت مند ساتھیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے اپنے بچوں کو نفع بخش تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اپنے بچوں کو علم نافع سے مالا مال کیا جائے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اولاد یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو اگر یہ نعمت اپنے وقت پر جلد از جلد حاصل نہ ہو تو انسان فکر مند ہو جاتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، بڑی منتیں مانگتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب کچھ لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے اولاد کی نعمت حاصل ہو جائے۔ جب تک انسان کی شادی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی طرف ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا نکاح ہو جائے، میری شادی ہو جائے۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے، ایک آدھ سال کا وقت گزر گیا اور گھر میں اولاد اگر نہیں ہوئی تو رشتہ دار فکر مند ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑا جو ابھی نیا نیا شادی والا ہے یہ فکر مند ہو جاتا ہے، اور ان دونوں سے زیادہ ان کے والدین فکر مند ہو جاتے ہیں کہ شادی کو 2 سال ہو گئے، 1 سال ہو گئے، ابھی تک کہ کوئی خوشی سننے کو نہیں ملی۔ چنانچہ اگر یہ نعمت حاصل نہ ہو تو علاج و معالجے میں بڑا وقت لگتا ہے، بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، مرد اپنا علاج کرا رہا ہے، عورت اپنا علاج کرا رہی ہے، کمی کس کے اندر ہے، کیا وجہ ہے کہ اولاد نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے ڈاکٹروں سے رجوع کیا جاتا ہے، اپنے شہر میں کوشش کی جاتی ہے، شہر میں کام بنتا ہوا نہیں دکھتا ہے، شہر کے باہر نکلا جاتا ہے کہ کہیں اور سے شفا ہو جائے، کہیں اور سے شفا یابی حاصل ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم اولاد کو حاصل کرنے کے لیے علاج کرنے میں اپنا مال بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور مان لیجئے کہ جب حمل قرار پا جاتا ہے تو انسان کی جان بھی لگتی ہے، یعنی تینوں چیزیں لگتی ہیں، جان، مال اور وقت، ساری قربانی لگتی ہے، تب جا کے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اور تب جا کر بھی اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے تو انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں شادی کو 16 سال، 20 سال ہو گئے لیکن ابھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کی لذت ابھی ان کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جلد از جلد صاحب اولاد بنا دیا ان کو صبح شام اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان کی گودوں کو بھر دیا، ان کے گھر کو نئے مہمان سے آراستہ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان بچوں کی قدردانی کس طریقے سے کرنی ہے۔ دیکھیے، اولاد جو ملی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے، مطلب کسی اور نے نہیں دی ہے۔ بچے ہی ہو یا بچی ہو، جو بھی نعمت آپ کو حاصل ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ تو اس نعمت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جو اولاد آپ کو ملی ہے آپ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کو بیٹھا لیں، اللہ کی توحید کو بیٹھا لیں، اللہ کی معرفت کو بیٹھا لیں کہ جس ذات نے یہ اولاد دی ہے اس ذات کے تعلق سے اس اولاد کے دل و دماغ میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ذات شرک کو پسند نہیں کرتی ہے، وہ ذات کفر کو پسند نہیں کرتی ہے، اور اسی کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، لہذا ہم اس کے دل میں کفر و شرک کی نفرت کو بٹھائیں اور ایمان کی محبت کو، ایمان کی عظمت کو، ایمان کی قدر کو بٹھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے کون ہیں، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو بٹھائیں، نبی کی عظمت کو بٹھائیں، نبی کی وفاداری کو بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام مجید ہے جس کا اللہ نے تکلم فرمایا ہے، جو تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کلام سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تو یہ اولاد اس نعمت اس ذات کی طرف سے ملی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اولاد کے دل و دماغ میں اس کلام مجید کی عظمت کو بٹھائیں، اس کی معرفت کو بٹھائیں، اس کی قدر کو بٹھائیں۔ اگر یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اولاد کی قدر کر رہے ہیں۔ اور خدا نخواستہ ہم اللہ کی عظمت کو نہیں بیٹھا رہے، نبی کی عظمت کو نہیں بیٹھا رہے، اور قرآن پاک کی عظمت کو نہیں بیٹھا رہے، تو آپ بہت کچھ اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کاروبار کرا کے دے رہے ہوں،
ہو سکتا ہے آپ بہت کچھ مکان بنا کے دے رہے ہوں، بہت کچھ بینک بیلنس چھوڑ کے آپ چلے جائیں، لیکن آپ نے اعلیٰ درجے کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا۔ اولاد ہونے کے بعد ماں باپ کا سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ ہے کہ وہ دینی فریضے کو ادا کریں۔ دینی فریضے کو ادا کرنے کا مطلب ہے کہ اولاد کو دیندار بنائیں، اولاد کو دیندار بنائیں۔ قرآن پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جہاں پر ذکر کیا وہاں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا وصال ہونے والا تھا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کرنے والے تھے؟ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا، میرے جو بھی بچے میرے سامنے آ جائیں، آخری وقت چل رہا ہے، والد کا انتقال ہونے والا ہے، اس موقع پر اہم بات کی جاتی ہے، کام کی بات کی جاتی ہے، بچوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں کہ ابا کے ہم کوئی جو بھی ابا چاہ رہے ہیں ہم اس کو پورا کریں، ابا کی نافرمانی نہ کریں، ابا کے ادب کو بجا لائیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو جمع کر کے کیا فرمایا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بھئی زندگی میں ابا نبی ہیں، وحی آ رہی ابا کے پاس، تو ہو سکتا لوگ ابا کے ڈر سے دین کی طرف لگے ہوئے ہوں، کل کو ابا نہ رہیں تو کیا ایمان سے دور ہو جاؤ گے؟ کیا توحید سے الگ ہو جاؤ گے؟ کیا نبی کی رسالت کو چھوڑ دو گے؟ کیا آخرت کے عقیدے سے سودا کر لو گے؟ یہ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیا، ما تعبدون من بعدی، بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام بچوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہم آپ کی موجودگی میں آپ کے رب کی عبادت کرتے تھے، آپ کی عدم موجودگی میں بھی آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ جو ابراہیم کا رب ہے، جو یعقوب کا رب ہے، جو اسحاق کا رب ہے، اسی کی عبادت کریں گے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اس سے ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اولاد کی ہمارے پاس جتنی بڑی ہے، اس کی قدردانی اسی وقت ہم سے ادا ہو پائے گی جب ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ایمان کو جما دیں، ایمان کو پگھلا دیں، ایمان کو بٹھا دیں کہ کل کو ہم زندگی میں نہ رہیں تو ہمارے بچے کفر و شرک میں تو نہ چلے جائیں، ہمارے بچے ضلالت و گمراہی میں تو نہ چلے جائیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جانشین بنایا گیا کہ اللہ کا پیغام سب تک پہنچاؤ، شہر تک، گاؤں تک، ہر کچے اور پکے گھر تک کے توحید کو، رسالت کو اور آخرت کے عقیدوں کو پہنچاؤ۔ الحمدللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق اس کی کوشش کرتے، دین کی حفاظت کا بھی وہ کام کرتے ہیں اور دین کی اشاعت اور دین کے پھیلاؤ کا بھی وہ کام کرتے ہیں۔ یہ کہ ہمارا نظریہ ہے، ایک ہماری تعلیم ہے، ایک جو غیر مسلم حلقہ ہے اس کا بھی اپنا ایک مشن ہے، اس کا بھی اپنا ویژن ہے، اس کا بھی ایک اپنا منصوبہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے ہم اس نظام تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلا دیں، پوری دنیا میں پہنچا دیں۔ جس میتھڈ سے ہم نے ایک نظام کو ایجاد کیا ہے یہ نظام صرف غیر مسلموں میں نہ رہے، یہ نظام مسلمانوں کے گھروں میں بھی چلا جائے، یہ نظام دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے گھروں میں بھی چلا جائے۔ آج خاص طور پر جس ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ایک جمہوری ملک ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں پر قانون میں تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ چلنے کا حق ہے۔ تو اولاد کی جو نعمت ہمارے ذمے ہے، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ہم اپنی اس نعمت کی قدردانی کیسے کریں؟ ابھی اس وقت آپ دیکھیں گے تعلیمی سیشن کا آغاز ہو رہا ہے، اسکولز میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں، مدرسوں میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں، مکتب میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں کہ صاحب جو ہے مارچ کا مہینہ ختم ہوا، اپریل کا شروع ہو رہا ہے کہ جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں، 3 سال کے، 4 سال کے، وہ فکر مند ہیں اپنے بچے کا ایڈمیشن کہاں کرائیں، کون سے اسکول میں کرائیں، لڑکیوں کو داخلہ کس اسکول میں کرائیں، کہاں کی تعلیم اچھی ہے۔ اس حوالے سے فکر ہوتی ہے، لوگ مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی بچی کے لیے کوئی اچھا اسکول بتاؤ، بچی کی تعلیم و تربیت کی فکر ہونی ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، مذہب اسلام یہ دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، مذہب اسلام دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب دنیا کی تعلیم کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے وہ علوم کہ جن کو اگر آپ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان علوم کی آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ کو انگریزی کی ضرورت پڑے گی، آپ کو حساب کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ہندوستانی تاریخ اور عالمی تاریخ کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ اور زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انجینئرنگ کی ضرورت پڑے گی، آپ کو میڈیکل کی ضرورت پڑے گی، آپ کو لاء کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ ہو سکتا ہو آپ کے اوپر کوئی کیس کر دے، یہ مکان آپ کا نہیں ہے، آپ وکیل کا سہارا لیں گے،
ایک ضرورت ہے، ورنہ آپ کا مکان ہاتھ سے چلا جائے گا اگر آپ کے پاس لاء کا علم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس زمین ہے، اس زمین کا اچھا استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو انجینئرنگ کی ضرورت پڑے گی کہ کم جگہ میں اپنے مکان کو کیسے تعمیر کر سکیں۔ آپ بیمار بھی ہوں گے، آپ کو علاج کی بھی ضرورت ہوگی، آپ کے پاس میڈیکل کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ ہے دنیاوی علوم کہ دنیا میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اپنے مکان کو سیو کرنے کے لیے اور اپنی جان کو اور اپنے مال کو سیو کرنے کے لیے، دنیاوی علوم کہلاتے ہیں۔ اور کچھ علوم وہ ہوتے ہیں جو اخروی کہلاتے ہیں اور دینی کہلاتے ہیں کہ بھائی قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، مسئلے مسائل کا علم ہے، سیرت کا علم ہے اور اسلامی تاریخ کا علم ہے، یہ دین کا علم کہلاتا ہے۔ تو مذہب اسلام کے اندر دونوں علم شامل ہیں، دین بھی شامل ہے اور دنیا بھی شامل ہے۔ یعنی مذہب اسلام جس طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی جائے گی تو ڈاکٹرز کیسے پیدا ہوں گے، انجینئرز کیسے پیدا ہوں گے، ایڈوکیٹس اور لائرز کیسے پیدا ہوں گے؟ تو ہمیں اس پہ بھی محنت کرنی، اس پہ بھی محنت کرنی، لیکن ایک اعلیٰ درجے کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں دونوں میں جو بیلنس ہے، جو جس درجے کا ہے اس کے ساتھ اسی درجے کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک ہمارے باپ ہیں، ایک ہمارے چچا ہیں، ایک ہمارے ماموں ہیں، ایک ہمارے کزنس ہیں، ظاہر سی بات ہے سب ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن جو تعلق باپ سے ہے وہ ظاہر سی بات ہے دور کے رشتہ دار سے نہیں ہے، جو تعلق ماں اور خالہ سے وہ ظاہر سی بات ہے گھر کی دوسری خاتون سے وہ تعلق نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ماں کے ساتھ جو رشتہ ہمیں برتنا چاہیے وہ رشتہ ہم کسی دوسرے محلے کی خاتون کے ساتھ برتے، یہ تو ناانصافی ہوگی نا۔ ہاں، محلے کی خاتون جس حسن سلوک کی مستحق ہے آپ اس کے ساتھ وہ حسن سلوک روا رکھیں، لیکن گھر کی جو ماں ہے، گھر کی جو خالہ ہے اور گھر کے جو والد ہیں اور گھر کے جو چچا ہیں اور گھر کے جو ماموں ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو درجہ اعلیٰ درجہ ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ ہم آسان لفظوں میں آپ کے سامنے کہیں کہ اگر کسی شخص کو دنیا کا علم نہ دیا جائے، اس کا کسی اسکول میں داخلہ نہ کرایا جائے، اس کو صرف مدرسے میں پڑھایا جائے، آپ بتائیے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ آسان لفظوں میں بتایا جا سکتا ہے اس کا دنیا کا نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں پیسہ نہ کما پائے، مکان نہ کما پائے، دنیا میں لوگ اس کو حیثیت نہیں دیں گے اس لیے کہ دنیا کا وہ آدمی نہیں ہے، دنیا والے اس کو سمجھیں گے نہیں، کچھ اس کے پاس بیٹھنے کو پسند نہیں کریں گے، اس سے دوستی کرنے کی توقع نہیں کریں گے۔ ہاں، دین کا علم اس نے حاصل کیا ہے تو اس کی آخرت سنور جائے گی، اس کی آخرت سنور جائے گی، وہ آخرت میں اپنے رب کو منا لے گا، اس کا نامہ اعمال جو ہوگا وہ اس کو دائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ اس کے بالمقابل ایک شخص وہ ہے جس کو دنیا کا ہی علم دیا گیا اور دین کا علم نہیں دیا گیا، دنیا میں وہ پیکج پہ کھیل رہا ہے، بڑا کاروباری ہو گیا ہے، بہت بڑا کاروباری ہو گیا ہے، تو آپ بتائیے دنیا کا علم جو اس کو دیا گیا اس سے اس کا کیا نقصان ہوا اور کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ اس کو یہ ہوا کہ دنیا کے اندر وہ حیثیت والا ہو گیا، اس کا ایک اپنا مقام ہو گیا، مالداروں میں اس کا شمار ہو گیا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ اب کم سے کم ہم لوگ ان باتوں کو آپس میں مذاکرہ کرنے میں کم سے کم کوئی جھجک تو محسوس نہ کریں کہ بھائی دین، دنیا کی جو زندگی ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے، ان میں سے ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جس نے دین کا علم حاصل کیا اس کی دنیا خراب ہوئی لیکن اس کی آخرت سنور گئی، اور جس نے دنیا کا علم حاصل کیا اس کی دنیا سنور گئی لیکن اس کی آخرت خراب ہو گئی۔ تو اعلیٰ درجے کا انسان اور اعلیٰ درجے کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ ہمیں اپنی دنیا خراب کرنی ہے، نہ ہمیں اپنی آخرت، نہ ہمیں اپنا دین خراب کرنا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کی دنیا خراب ہو رہی ہے اور کسی کی آخرت سنور گئی، اس کا اتنا بڑا لاس نہیں ہے بھائی، وقتی نقصان ہوا نا، دنیا وقتی چیز ہے، وقتی نقصان ہو گیا بھائی۔ جس نے دنیا کما لی ہے ایک دن بھی اس کو دنیا چھوڑنا ہے، اور جس نے دنیا نہیں کمائی ہے اس کو بھی ایک دن دنیا چھوڑنا ہے، جس نے دنیا نہیں کمائی ہے اس کو بھی ایک دن دنیا چھوڑنا ہے۔ تو اس وقت سمجھنا چاہیے فکری اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو مضبوط کریں، ہم اپنے بچوں کو اسی وقت مضبوط کریں گے جب ہم اپنی فکر کے اندر مضبوط ہوں گے۔ تو کوشش یہ ضرور کریں کہ ہم نہ دین میں پیچھے رہیں نہ دنیا میں پیچھے رہیں۔ اس وقت جو والدین ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ کچھ والدین تو وہ ہیں جو اپنے بچوں کو صرف ماڈرن ایجوکیشن اور سیکولر ایجوکیشن دلاتے ہیں، اور جو اسلامک ایجوکیشن، جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے اس کو بالکل نہیں دلاتے ہیں یا بہت معمولی سا حصہ دلاتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ماڈرن ایجوکیشن دلائی ہے اسی طریقے سے اسلامک ایجوکیشن بھی دلائیں، تاکہ نہ ادھر کا نقصان ہو نہ ادھر کا نقصان ہو۔ کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو صرف دین کا ہی علم سکھاتے، دنیا کا بالکل نہیں سکھاتے۔ ان حالات میں، ان بدلتے ہوئے حالات میں یہ نظریہ بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو حالات کے رخ کو دیکھتے ہوئے جو دنیا کے جو علوم ہیں اس میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، تاکہ آپ ایک باعزت شہری کے طور پر زندگی گزار سکیں۔
اور کچھ والدین وہ ہیں جو اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کے علوم سے خوب آراستہ کرتے ہیں، یہ قابل مبارکباد ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان والدین میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، ترجیح جو ہوگی وہ دین کو ہوگی۔ دیکھیے دنیا میں آپ خوب محنت کر لیں، ہو سکتا ہے دنیا آپ کو مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو دنیا نہ ملے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ کو دیندار نہ بنائیں۔ قرآن نے کہہ دیا جو شخص دنیا کا طالب ہے وہ دنیا میں محنت کرے گا، ہم چاہیں گے تو دنیا دے دیں گے، ہم چاہیں گے تو دنیا نہیں دیں گے۔ بہت سے لوگ ہاتھ پر مارتے ہیں، غربت میں رہتے ہیں لیکن مالدار ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ہاتھ پر مارتے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص دین میں آنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیندار نہ بنائے۔ تو ایک سمجھدار ہونے کی حیثیت سے ہمیں نفع بخش فیصلہ لینا چاہیے اور ایک نفع بخش سودا کرنا چاہیے۔ دنیا تو وقتی چیز ہے، ہم تو یہ بات کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بھئی غیر مسلم تو دنیا میں ہے، دنیا ان کے جنت ہے، وہ دنیا میں کامیاب بھی ہیں، لیکن ہم تو کہیں گے نہیں، نہ ہم دیندار ہیں نہ ہم دنیا دار ہیں، نہ دنیا میں ہم آگے نہ دین میں ہم آگے، تو یہ تو خسیرت دنیا والا آخرہ ہو گیا۔ تو یہ اپنا نقصان نہ کریں، یا تو دنیائی دار بن جائیں، کم سے کم دنیا میں آگے نکل جائیں، یا کم سے کم دیندار بن جائیں۔ آپ مذہب اسلام کو پورے طریقے سے اپنائیں گے، نہ انشاءاللہ دنیا کا نقصان ہوگا آپ کی، نہ آپ کی آخرت کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔